اللہ اکبر! اللہ کی آیت کا انکار کرنے پر اتنی سخت سزا، اتنا سخت عذاب! کیا ہے وہ سزائیں؟ کیا ہے وہ عذاب؟ اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور عمل صالح انجام دیں گے، قیامت میں ان کے لیے کیا اجر و ثواب ہوگا۔ سبیل قرآن کے تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم 3 آیتوں کی تفسیر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو شروع کرتے ہیں پہلی 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ، تو سنتے ہیں تلاوت اور ترجمے کو۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما۔ پس ان میں سے بعض یہودی پیغمبر اسلام پر ایمان لے آئے اور بعض یہودی نہ یہ کہ ایمان نہیں لائے بلکہ دوسرے لوگوں کو ایمان لانے سے روکتے رہے، اور جہنم کا جلانے والا شعلہ ان کے عذاب کے لیے کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تو بہت جلد ہم انہیں جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، اور جب ان کے بدن کی جلد اور کھال جل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری جلد اور کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ سزا کا ذائقہ چکھیں۔ یقیناً خداوند عالم غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ تھا آیت کا ترجمہ۔ آئیے جانتے ہیں اس میں پائے جانے والے ایک اہم نکتے کو۔ چونکہ وہ لوگ ہر لمحہ ضد اور ہٹ دھرمی سے کام لیا کرتے تھے، لہذا انہیں ہر لمحہ ایک نئی جلد کے ساتھ عذاب ملے گا، جیسا کہ تفسیر صافی میں ہے کہ دین کے مخالفین میں سے ایک شخص ابن ابی العوجہ نے ائمہ کے دور میں امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، نئی جلد کا گناہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا، نئی جلد پرانی جلد کے جلے ہوئے حصوں سے بنائی جائے گی، جیسے کوئی اینٹ پرانی ہو کر ٹوٹ جاتی ہے اور اسی سے پھر ایک نئی اینٹ بنا دی جاتی ہے۔ ہم نے اس آیت کے ترجمے اور نکتے کو جان لیا ہے، تو آئیے جانتے ہیں اس آیت میں پائے جانے والے اہم پیغامات کو بھی۔ 1. کفار کی سزا دائمی اور ہمیشہ رہے گی۔ 2. نئی جلد اور کھال اس لیے ہوگی تاکہ وہ سخت عذاب سے دوچار رہیں، چونکہ جلنے میں سب سے زیادہ درد اور سوزش جلد کو ہوتی ہے۔ اگر ہڈیوں تک آگ پہنچ جائے تو درد کم ہو جاتا ہے۔ 3. معاد جسمانی ہے۔ 4. کافروں کو ملنے والا مسلسل عذاب ہرگز معمول کے مطابق نہ ہوگا بلکہ اس کا ذائقہ ہر روز نیا ہوگا۔ 5. کفار کو عذاب دینا حکمت کے مطابق ہے اور کوئی طاقت دوزخ میں قہر خداوندی سے نہیں روک سکتی۔ تو یہ تھی 2 آیتوں کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آج کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، بہت جلد ہم انہیں بہشت کے ان باغات میں پہنچائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ان کے لیے پاک و پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں پائیدار سائے میں پہنچائیں گے جس میں نہ سردی ہوگی نہ گرمی اور نہ طوفان۔ تو ناظرین، اس آیہ کریمہ میں کچھ نکات پائے جاتے ہیں، آئیے انہیں ملاحظہ کرتے ہیں۔
تربیت میں خوف و رجا یعنی امید دونوں پہلو ہونے چاہیے۔ گزشتہ آیت میں خوف کا پہلو تھا اور اس آیت میں امید ہے۔ ظلیلاً طویل اور لمبے سائے کو کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا پاک بیویوں سے مراد ایسی عورتیں ہیں جو حیض و حدث سے پاک ہوں گی۔ من لا یحذرہ الفقیہ، جلد نمبر 1 صفحہ 50۔ نکات کو جان لینے کے بعد آئیے چلتے ہیں آیت کے پیغامات کی طرف۔ ایک، بہشت میں داخل ہونے کے لیے 2 بنیادی شرط ایمان اور عمل صالح ہیں۔ 2، قہر خدا سے زیادہ تیز رفتار لطف الہی ہے۔ گزشتہ آیت میں جہنمیوں کے لیے سوف کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب مستقبل بعید ہے، لیکن اس آیت میں سندخلہم استعمال ہوا ہے جس کا مطلب مستقبل قریب ہے۔ 3، بہشت میں بیویوں کی پاکیزگی جسمانی اور روحانی دونوں ہیں۔ مطہرۃن ایسے فرد کے لیے استعمال ہوتا ہے جو جسمانی اور روحانی طور پر پاک و منزہ ہوں۔ ناظرین، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قہر خداوندی سے زیادہ تیز اللہ کا لطف و کرم انسان کے شامل حال ہوا کرتا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے 2 بنیادی شرطیں ایمان اور عمل صالح ہیں۔ یہیں پر ہمارا یہ پروگرام ختم ہوا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔